آپ اس کی سیلنگ پرائس کا تعین کیسے کرتے ہیں؟ سیلنگ پرائس کا تعین تو مارکیٹ کرتی ہے. آپ تو چاہتے ہیں کہ میں اپنی پروڈکٹ کو مہنگے سے مہنگا بیچوں. میں تو کہوں گا کہ میں $30 کا کیوں بیچوں, میں اپنی پروڈکٹ کو $100 کا بیچوں. تو میری تو کوشش ہے کہ میں مہنگے سے مہنگا بیچوں جس میں مجھے زیادہ سے زیادہ منافع ہو. لیکن کسٹمر کی سائیکی کو سمجھنا ہی 99% بزنس کو سمجھنا ہے. جو سیلر کسٹمر کے برین کے اندر جا کے یہ دیکھ سکتا ہے کہ کسٹمر کیا پروڈکٹ لیتا ہے, کیوں لیتا ہے, کس وجہ سے وہ آپ کی پروڈکٹ لیتا ہے یا آپ کے کمپیٹر کی پروڈکٹ لیتا ہے, جو اس چیز کو سمجھ لیتا ہے اس کو سیلنگ آ جاتی ہے. Amazon نے ایک چیز بڑی ڈفرینٹ کی کہ اس نے برانڈ کو کمزور کیا اور ریویوز کو اسٹرانگ کیا. آپ کی $1 ارب ریونیو والی کمپنی کیا پاکستان میں رہتے ہوئے بن سکتی تھی یا اس کے لیے لازم تھا کسی ترقی یافتہ ملک میں جاتے؟ اچھا, اس کا تعلق اپرچونٹیز سے نہیں ہے, اس کا تعلق انٹلیکٹ سے ہے. اچھا، ایک بات آپ نے ابھی کی ہے کہ جو سیلنگ پرائس ہے 3 سے 5 گنا ہوتی ہے. ذرا اس کا ایکسپلین کیجیے گا. یہی وہ مسئلہ ہے جس کو یہاں پہ لوگ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. میں ایسے میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں اس لیے کہ میری جو آڈینس ہے, جو سننے والے دیکھنے والے دوست ہیں, وہ سارے اس تجربے سے سیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ اس کی سیلنگ پرائس کا تعین کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے, سیلنگ پرائس کا تعین تو مارکیٹ کرتی ہے. آپ تو چاہتے ہیں کہ میں اپنی پروڈکٹ کو مہنگے سے مہنگا بیچوں, اور آپ جس مارکیٹ میں بیچتے ہیں وہ Amazon ہو یا فزیکل ریٹیل سٹورز ہوں, وہاں پہ آپ کا ایک کمپٹیشن ہے. تو آپ تو ایز اے برانڈ اپنی پروڈکٹ کو میں تو کہوں گا کہ میں $30 کا کیوں بیچوں, میں اپنی پروڈکٹ کو $100 کا بیچوں. تو میری تو کوشش ہے کہ میں مہنگے سے مہنگا بیچوں جس میں مجھے زیادہ سے زیادہ منافع ہو. لیکن کیونکہ آپ ایک کمپیریٹو مارکیٹ میں کام کر رہے ہو تو آپ کا کمپٹیشن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کس پرائس پہ بیچیں. تو آپ نہیں، فرض ایک کیا مڈ پرائس پوائنٹ میں بیچتے ہیں. فرض کیا اب آپ کا ذاتی برانڈ ہے تو برانڈ کی اپنی بھی تو ویلیو ہوتی ہے نا. اگر برانڈ کی اپنی فیس ویلیو بڑی ہو تو کیا ایسا نہیں ممکن ہے کہ آپ بڑی پرائس پہ سیل کر سکیں؟ کیسے اس کا تعین کریں گے کہ ہماری ویلیو کیا ہے؟ فار ایگزامپل یوٹوپیا اب اتنی بڑی سیل کرتا ہے, وہ امیزون کے جو مینجمنٹ ہے یہ لازمی آپ سے رابطہ کرتی ہوگی, یعنی اس لیول کی آپ کی سیلز ہیں. تو اگر اتنا بڑا برانڈ ہے تو کیا دوسرے برانڈز کی پرائسز کا خیال کرتا ہوگا کتنا خیال کرتا ہوگا؟ اچھا, جب کسٹمر کوئی پروڈکٹ سرچ کرتا ہے, جیسے بیڈ شیٹ سرچ کرتا ہے یا پلوز کرتا ہے یا کمفرٹرز کرتا ہے یا ہمارے کوک ویئر سرچ کرتا ہے, تو کسٹمر کی سائیکی کو سمجھنا ہی 99% بزنس کو سمجھنا ہے. جو سیلر کسٹمر کے برین کے اندر جا کے یہ دیکھ سکتا ہے کہ کسٹمر کیا پروڈکٹ لیتا ہے, کیوں لیتا ہے, کس وجہ سے وہ آپ کی پروڈکٹ لیتا ہے یا آپ کے کمپیٹر کی پروڈکٹ لیتا ہے, جو اس چیز کو سمجھ لیتا ہے اس کو سیلنگ آ جاتی ہے, وہ بھلے کوئی بھی مارکیٹ ہو. تو اصل میں سیلنگ 99% یہ ہے کہ کنزیومر کو سمجھنا, کنزیومر بیہیویئرس کو سمجھنا. اب آج کے دور میں جب Amazon آیا تو Amazon نے ایک چیز بڑی ڈفرینٹ کی کہ اس نے برانڈ کو کمزور کیا اور ریویوز کو اسٹرانگ کیا. اب ہم جیسے اگر اپنا ٹاول بیچتے ہیں اور 7 دنیا کی ٹامی ہل فگر, کیلوین کلائن کے ٹاول آتے ہیں, ان کے ریویو ہم سے خراب ہوتے ہیں, تو وہ ہم سے سستا بھی بیچ رہے ہوں تو کسٹمر اس کی پروڈکٹ نہیں لیتا, کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ یوٹوپیا ٹاولز کے یا یوٹوپیا بیڈنگ کی پروڈکٹ جو ہے اس کے ریویوز اچھے ہیں, کسٹمر اس کے ریویوز زیادہ ہیں, کسٹمر اس کو لے رہا ہے. تو وہ بعض اوقات جو پریمیم برانڈز ہیں وہ کم پرائس میں بھی یا سملر پرائس میں بھی اس کو پریفر نہیں کرتا اگر اس کے ریویوز خراب ہیں. تو ایک تو Amazon کی مارکیٹ میں جو برانڈ کی اہمیت تھوڑی کم ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں ایک ریویو ایک برانڈ کا آلٹرنیٹ ہے. برانڈ کا مقصد کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا یار اگر میں نائکی کے شوز لوں گا یا میں ایڈیڈاس کی شرٹ لوں گا یا میں گوچی کا بیگ لوں گا تو میری جو پروڈکٹ ہے وہ ہائی کوالٹی ہوگی, وہ ایک پریمیم پروڈکٹ ہوگی. ٹھیک ہے, مجھے اس چیز کی فکر نہیں کرنی ہوگی کہ یہ جوتا ٹوٹ جائے گا کل یا خراب ہو جائے گا, کیونکہ میں نے ایک یہ برانڈ کی چیز لی ہے. اب ریویوز جو ہے وہ بیسیکلی برانڈ کا ایک آلٹرنیٹ میکینزم ہے. وہ بتا رہا ہے کہ بھائی اس پروڈکٹ کے 2 لاکھ ریویوز ہیں, اس کو ملینز آف کسٹمرز نے بائی کیا ہوا ہے, اس کی ملینز آف یونٹ سیلز ہو چکی ہیں. تو یہ ایک اتھارٹی بتا رہی ہے, یہ آپ کو ایک ڈیٹا کے بیس پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ پریمیم ہے. اور ابھی بھی ہم اتنی بڑی برانڈ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں ایک پریمیم پرائز پے کریں. ہم اس طرف جا رہے ہیں, 3 سے 4 سال میں ہماری وہ جرنی ہے. اگر ہم 2 یا 3 بلین ریونیو پہ ہوں, کچھ کیٹیگریز میں ہماری کنسنٹریشن ہو, کچھ ہم اپنی پریمیم پوزیشننگ کریں, تو آہستہ آہستہ آپ کی جرنی یہ ہے کہ آپ کو کسٹمر 10% یا 15% ایک پریمیم پے کرتا ہے, کیونکہ اس برانڈ کی ایک اہمیت بڑھتی ہے. برانڈ کچھ کیٹیگریز میں بہت ویلیوبل ہوتی ہیں, جیسے اپیرل ہو, ایسی چیزیں جو فزیکلی ویزیبل ہوتی ہیں, جیسے آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے اس پہ آپ نے ایک برانڈ لکھا ہوا ہے تو دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن اگر آپ نے باتھ روم میں کوئی ٹاول لٹکایا ہوا ہے یا آپ نے بیڈ روم میں کوئی بیڈ شیٹ لگوائی ہوئی ہے, وہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے. تو ہر چیز میں برانڈ کی اہمیت ایک لیول پہ نہیں ہے. ایک پروڈکٹ, ایک آپ نے اسٹینلی کا مگ پکڑا ہوا ہے اور آپ بازاروں میں اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں, تو وہ آپ کا ایک اسٹیٹس سمبل ہے.
اپنے ہاتھ میں کوئی بریسلیٹ پہنا ہوا ہے کوئی بہت ہی پریمیم لگژری برانڈ کا $10,000 کا, یا آپ نے کوئی بہت ہی $8,000 کا بیگ پکڑا ہوا ہے, تو وہ لوگ فزیکلی دیکھ رہے ہیں, وہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے. اس کی برانڈ کی ویلیو ایک الگ طریقے سے ہے. اور ایک ایسی ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس میں آپ کی برانڈ, تو کچھ چیزوں میں برانڈ اوور ریٹڈ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہم نے کوئی برانڈ بنا لی, اس کی کوئی بہت ویلیو ہے. کچھ کیٹیگریز میں اس کی ویلیو زیادہ ہے اور کچھ کیٹیگریز میں کم ہے. اپیرل بھی بیچتے ہیں, لیکن آئی ایم شیور کہ جو ہماری اپیرل کی برانڈ ہے جس میں ہم 40 یا 50 ملین کا ریونیو کرتے ہیں, وہ شاید ہماری ہاؤس ہولڈ برانڈ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے برانڈ کے پرسپیکٹو سے, کیونکہ لوگ اس کو پہنتے ہیں اور اس کو شو کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے این وائی تھریڈس کی شرٹ یا شارٹس پہنی ہوئی ہیں یا این وائی تھریڈس کے شوز پہنے ہوئے ہیں. تو ہر کیٹیگری میں برانڈ ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتی ہے. اچھا، میری ذہن میں ایک بات آتی ہے جو میں سوچتا ہوں، میں نے کہا چلیں آج سے پوچھتے ہیں. یہاں کے لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ آپ جو کہ پاکستان سے باہر چلے گئے تو یہاں پہ ایک الزام ہے کہ پاکستان کے اندر انسان کو مواقع نہیں ملتے. میں بھی کم تھوڑے سے ملتے ہوں، لیکن کیا اتنے کم مواقع ملتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ ترقی نہیں کر پاتے؟ آپ کی $1 ارب ریونیو والی کمپنی کیا پاکستان میں رہتے ہوئے بن سکتی تھی، یا اس کے لیے لازم تھا کسی ترقی یافتہ ملک میں جاتے؟ اچھا, اس کا تعلق اپرچونٹیز سے نہیں ہے, اس کا تعلق انٹلیکٹ سے ہے. یعنی کہ پاکستان میں میرے اوپینین میں 10 20 یا 100 لوگ جو ہیں وہ بلینئر بن سکتے ہیں, مجھ سے بڑے بلینئر بن سکتے ہیں. اپرچونٹیز ہیں, میٹ میں ہیں, آپ کے شرمپ میں ہیں, ایگریکلچر میں ہیں, ملک میں ہیں, آپ کے جس کیٹیگری میں چلے جائیں, کول میں ہیں, مائننگ میں ہیں. آپ کو میں تقریباً 50-20 سے زیادہ انڈسٹریز بنا سکتا ہوں جس میں ہر انڈسٹری میں 4 سے 5 اپرچونٹیز ہیں ملٹی بلینئر ریونیو بنانے کی. لیکن پرابلم آتا ہے کہ یہاں پہ جو ایک ایکو سسٹم ہے یا جو انوائرمنٹ ہے, وہاں پہ وہ انٹلیکٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. جب جو میرا 10 سال کا پروفیشنل کیریئر ہے, جب ایگزا فائنینشیلز میں, بینک آف امریکہ میں, کچھ میوزک لائسنسنگ کمپنی میں جب آپ کام کرتے ہیں, جب آپ اپنے پیئر سے انٹریکٹ کرتے ہیں, جب آپ پرابلم سالونگ کرتے ہیں, جب آپ پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں, جب آپ ان کے پروجیکٹس کے مسئلے حل کرتے ہیں, جو آپ وہاں پہ جو آپ ایک پروفیشنل انوائرمنٹ میں سیکھتے ہیں, جس طرح سے آپ کی گرومنگ ہوتی ہے اس ماحول میں کام کرنے سے, اور ایک ماحول میں آپ سب ایکول ہوتے ہیں, آپ کسی کے پریشر میں نہیں ہوتے, آپ کی ہارڈ ورک کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کسی سے زیادہ کام کرتے ہیں آپ ترقی کر جاتے ہیں, فیورزم نہیں ہوتا. تو وہ جو ایک انٹلیکچوئل انوائرمنٹ میں ایک لوگوں کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے, کسی ٹیم میں کیسے کام کرنا ہے, اور مینیج اپ اور مینیج ڈاؤن, یعنی کہ اپنی لیڈرشپ جو آپ کے اوپر ہے ان سے کیسے مینیج کرنا ہے, جو لوگ آپ کو رپورٹ کرتے ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے, اور اپنے پیئرس کو کیسے مینیج کرنا ہے, اور بڑے بڑے پروجیکٹس کر کے بڑا ڈفرینس کیا میک کرنا ہے. تو یہ جو ایک انٹلیکچوئل ایبلٹی ہے جو سالوں میں ڈیولپ ہوتی ہے, کمپلیکس پرابلم سالونگ سے, بہت سارا کام کرنے سے, بڑے بڑے پروجیکٹس کرنے سے, وہ اس طرح کی اپرچونٹیز پاکستان میں کم ہے. اس طرح کی آرگنائزیشنز نہیں ہیں, کم ہیں بالکل ہیں, بہت بڑی بڑی کمپنیز بھی ہیں. تو اگر آپ ان کمپنیز میں ہیں اور آپ کا انٹلیکچوئل ایبلٹی اس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے اور آپ کو اس طرح کی اپرچونٹیز ملتی ہیں, لیکن اس طرح کی اپرچونٹیز پرسنٹیج میں دیکھیں تو بہت ہی کم ہے. یعنی کہ ہمارے یہاں ایسے لوگ جن کو ہم اتنا انٹلیکچولی گروم کر سکتے ہیں وہ شاید 0.1 یا 0.2% ہیں, جبکہ یو ایس اے میں ایسی اپرچونٹیز شاید 10% آف دا سوسائٹی میں آپ کو ایسی اپرچونٹیز ملتی ہیں. تو 10 گنا 100 گنا زیادہ ایسی اپرچونٹیز ہیں. تو اگر 100 لوگ یہاں آئیں یو ایس میں تو اس میں سے شاید 10 لوگ ایک کوئی بڑی سکسیس کر سکیں, لیکن پاکستان میں تو 1000 میں سے ایک ہوگا جس کو ایسی اپرچونٹی ملے گی. تو کیونکہ وہ انٹلیکچوئل آپ گرو نہیں کر پاتے, کیونکہ ایک بڑا بزنس بنانے کے لیے ایک بڑا انسان بھی چاہیے. تو وہ انسان ہوتا نہیں ہے, وہ بنتا ہے, وہ محنت سے بنتا ہے, وہ ایک دن ایفرٹ سے بنتا ہے. وہ بنانے والی ایبلٹی جو ہے وہ یہاں یو ایس اے میں بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جبران صاحب، ایک اور چیز بڑی اہم ہے جو آج کل حالات ہیں. ٹرمپ صاحب نے جو اکانومک کیا کہتے ہیں اصطلاحات انہوں نے کی ہیں جن میں کئی ملک متاثر ہو گئے. جیسے فار ایگزامپل انہوں نے ٹیرفس لگا دی کئی کنٹریز کے اوپر, انڈیا کے اوپر لگا دی, چائنا پہ لگا دی. ہمارے پاس پر جو کنٹریز ہیں یہ بھی زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اب جو پاکستان سے آپ کی $200 ملین کی پروڈکٹس باہر جا رہی تھیں, پاکستان کے اوپر ٹیرف جو لگے, کیا ان پہ اثر پڑے گا اس کی سیل کا؟ دیکھیے, یو ایس میں اوور آل کنزمپشن تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے اگر ہر چیز پہ 20% 25% ایکسٹرا ٹیرف لگے گا تو وہ چیزیں مارکیٹ میں 5% سے لے کے 7% مہنگی ملیں گی, کیونکہ ظاہر سیلنگ پرائس تقریباً 3 گنا ہوتی ہے, تو اس پہ جو کاسٹ پہ افیکٹ آئے گا وہ 7-8% کا آئے گا. تو 7-8% جب کنزیومر کو مہنگی چیزیں ملیں گی, خاص طور پہ امپورٹڈ چیزیں, تو وہ اپنی کنزمپشن تھوڑی سی کم کرے گا.
تو یو ایس کا ٹیرف لگانے کا مین میجر تو یہ تھا کہ جو یہ لوگ اتنی امپورٹ کرتے ہیں اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے، کیونکہ ان کے اوپر بھی ڈیفیسٹ بڑھ رہے تھے بہت زیادہ، اور لانگ ٹرم میں ان کی اکانومی بھی ایک کرائسس میں جا رہی تھی، تو یہ اس کو ایک روکنے کے ایک ایفرٹ تھی جس کی ایک لاجیکل سینس بنتی ہے. تو اتنا ہمیں فرق نہیں پڑا کیونکہ ہماری جو زیادہ تر جو پریمیم گڈز ہیں ان کو شاید زیادہ فرق پڑا، اور جو نان پریمیم گڈز ہیں اس پہ شاید ریلیٹیولی کم ہے. لیکن یو ایس کی بائنگ پاور اتنی زیادہ ہے یو ایس کنزیومر کی کہ 6 یا 7 ایڈیشنل کاسٹ پے کر کے بھی اس کے بیہیویئر میں بھی 2 یا 3% اس کی کنزپشن کم ہوئی ہوگی، کوئی بہت سگنیفیکنٹ فرق نہیں پڑا.